اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم وصلی علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا حبیب اللہ۔ میرے تمام فیس بک فرینڈز کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نے بعض اہل تشیع حضرات کی زبانی اور بعض منکرین حدیث کی زبانی جو بات سنی ہے کہ آپ کی جو سیاستیں ہیں، جو مضبوط ترین مشہور جو احادیث پاک کی کتب ہیں جن کے اوپر آپ کو اعتماد ہے، یہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے کے بعد 250 سال گزرنے کے بعد وجود کے اندر آئیں۔ لہٰذا درمیان کی یہ جو 250 سال ہیں تو ان کے اندر انقطاع رہا ہے، لہٰذا یہ حدیث پاک قابل اعتماد نہیں ہے۔ تو اس کے جواب کے اندر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ پاک سے لے کر اتباع و تابعین کے زمانے تک، یعنی بخاری مسلم یہ جو سیاستہ کی کتابیں ان تک بالکل تسلسل کے ساتھ کتابت حدیث اور حفظ حدیث کا کام برابر ہوتا رہا ہے، درمیان کے اندر کوئی بھی انقطاع نہیں ہے۔ اور اب اس کی مختصر سی جو تاریخ ہے وہ میں آپ لوگوں کے سامنے رکھتا ہوں۔ سب سے پہلی جو میرے پاس روایت ہے وہ بخاری شریف کی ہے کہ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خطبہ دیا تھا، خطبہ حجۃ الوداع، تو یمن کے ایک ابو شاط نامی شخص تھے، انہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ مقدس کے اندر یہ التجا کی تھی، اے اللہ کے رسول آپ یہ خطبہ مجھے لکھ کر دے دیں۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اکتب لابی فلان، کہ فلان شخص کے لیے یہ خطبہ لکھ دو۔ یہ ایک روایت ہو گئی۔ اب دوسری روایت حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمرو ابن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے داماد بھی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث لکھا کرتا تھا، تو قریش کے کچھ لوگوں نے مجھے کہا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام بعض وقت کس حالت میں ہوتے ہیں، بعض وقت کس حالت میں ہوتے ہیں، تو آپ ان کی ہر بات کیوں لکھ لیتے ہیں؟ تو کہتے ہیں کہ ان کی یہ بات میں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ تک پہنچا دی، تو مجھے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ والذی نفسی، مجھے اللہ تعالیٰ کی عزت کی قسم، کہ اس اللہ تعالیٰ کی عزت کی قسم کہ جس کے قبضہ قدرت کے اندر آقا محمد مصطفیٰ کی جان ہے، ما یخرج منہ الا حق، فرمایا اس دہن مبارک سے حق کے سوا کوئی بات نکلتی نہیں ہے۔ میں جس حالت میں بھی ہوتا ہوں، جو کچھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہی ہوتا ہے، میں وہی بولتا ہوں، لہٰذا آپ حدیث پاک لکھ لیا کریں۔ یہ دو روایتیں ہو گئی، اور یہ جو دوسری روایت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے یہ ابو داؤد شریف کے اندر موجود ہے۔ اور تیسری روایت حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا قول ہے جو بخاری شریف کے اندر موجود ہے، آپ کا قول ہے بخاری شریف کے اندر موجود ہے۔ یہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے کوئی صحابی بھی احادیث پاک کے لحاظ سے مجھ سے آگے نہیں بڑھ سکتا، یعنی مجھے سب سے زیادہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین یاد ہیں، سوائے حضرت عمرو بن العاص کے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان کے سوا کوئی بھی ایک صحابی ایسا نہیں ہے کہ مجھ سے زیادہ وہ حدیث کو جانتا ہوں۔ کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ کہ میں حدیث پاک لکھا نہیں کرتا تھا، اور عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین کو لکھ لیا کرتے تھے۔ اور آپ ابتدائی دور کے اندر حدیث پاک کو اس لیے نہیں لکھا کرتے تھے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بخاری شریف کتاب العلم کے اندر یہ روایت موجود ہے کہ اپنی جناب سے آپ نے ان کو حافظہ عطا فرمایا تھا تکوینی اختیارات سے۔ کس طرح کہ آپ کہنے لگے یا رسول اللہ میں آپ کی زبان اقدس سے بہت کچھ سنتا ہوں لیکن مجھے یاد نہیں رہتا، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بیٹھو، وہ بیٹھے۔ اب اس روایت کا مفہوم یہ ہے کہ فرمایا چادر پھیلاؤ۔ جب چادر پھیلائی تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس طرح ہوا سے کچھ پکڑا، اس کے اندر ڈال دیا، پھر کہا کہ یہ چادر اپنے سینے سے لگا لو۔ انہوں نے اپنے سینے سے لگائی، کہتے ہیں اس کے بعد مجھے کوئی چیز نہیں بولی۔ تو اس لیے ان کا حافظہ چونکہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو عطا فرمایا تھا، لہٰذا لکھنے کی ضرورت نہیں تھی۔ ابتدائی زمانے کے اندر اس وجہ سے آپ حدیث پاک نہیں لکھا کرتے تھے۔ اور حضرت سیدنا انس بن مالک، حضرت سیدنا انس جو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی ہیں، تفسیر العلم کی یہ روایت ہے کہ آپ کا طریقہ یہ تھا کہ آپ اپنے ساتھیوں کو احادیث پاک کی املا کروایا کرتے تھے، اور ایک دن کچھ اختلاف ہوا تو آپ نے اپنا صحیفہ نکالا
اپنی کتاب نکالی اور کتاب نکال کر کہا یہ وہ کتاب ہے، یہ وہ صحیفہ ہے جو میں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان اقدس سے سن کر لکھا ہے. یعنی یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے وہ فرامین ہیں جو میں نے حضور اقدس محمد مصطفیٰ کی زبانی سنے. اور پھر اگلے الفاظ یہ فرماتے ہیں کہ یہ جو حدیث پاک کی میرے پاس کتاب ہے یہ میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس کے اوپر پیش بھی کر چکا ہوں، یعنی آپ کو سنا بھی چکا ہوں. یہ دوستو یہ تین روایتیں ہو گئی، چار روایتیں ہو گئی. اب پانچویں روایت ہے حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا طریقہ یہ تھا، الجامع اخلاق راوی کی روایت ہے، آپ کا طریقہ یہ تھا کہ آپ بازار جانے سے پہلے اپنی کتابوں کو دیکھا کرتے تھے، احادیث پاک کی کتابوں کو دیکھا کرتے تھے. اور اسی طریقے سے عامر ابن امیہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ اس حدیث پاک کے راوی ہیں. امام ابن حجر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ نے اس روایت کو فتح الباری کے اندر نقل کیا کہ ایک دفعہ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی ذات اقدس کے سامنے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث مبارک کے اوپر کچھ اختلاف ہوا تو آپ نے فرمایا ھذا هو مکتوب عندی، فرمایا یہ روایت جس کے اوپر تم اختلاف کرتے ہو یہ میرے پاس پہلے سے لکھی ہوئی موجود ہے. اور حضرت سیدنا عامر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے داماد بھی ہیں، آپ اس حدیث پاک کے راوی ہیں. یہ روایت مجموع الزوائد کے اندر موجود ہے. یہ کہتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ حضور کی بارگاہ کے اندر بیٹھے ہوئے تھے، آپ کی مجلس کے اندر بیٹھے ہوئے تھے. تو اس طرح ہوا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس بندے نے جان بوجھ کر میرے اوپر جھوٹ باندھا وہ اپنا ٹھکانہ جہنم کے اندر بنا لے. مجموع الزوائد کے اندر امام حسبی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے اس روایت کو نقل کیا کہ حضور نے صحابہ کو فرمایا جس نے میرے اوپر جان بوجھ کر جھوٹ باندھا وہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے. تو فرماتے ہیں جب ہم باہر نکلے تو عامر بن العاص نے صحابہ سے کہا دیکھو تم تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث بیان کرتے ہو کثرت سے، تو دیکھو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کتنی شدید وعید بیان فرمائی ہے. تو حضور کے صحابہ آنس پڑے کہنے لگے بیٹا جو کچھ ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان اقدس سے سنتے ہیں وہ ہم اپنے پاس لکھ بھی لیتے ہیں. تو اس روایت سے مجموع الزوائد کی اس روایت سے یہ ثابت ہوا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے عمومی صحابہ کرام، عام صحابہ کرام حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین کو لکھا کرتے تھے. اب دوستو یہ بات ہو گئی نا صحابہ کی کہ آپ کو یہ میں نے پڑھ کے سنا دیا، 7 روایتیں میں نے آپ لوگوں کے سامنے پڑھی، پڑھ کے سنا دیا، جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اکثر صحابہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین کو لکھا کرتے تھے حفظ حدیث کے لیے، حفظ حدیث کے لیے کتابت کیا کرتے تھے. اب صحابہ کے بعد دور شروع ہوا تابعین کا. تو حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی جو ذات اقدس ہے آپ سے 5374 حدیثیں روایت ہیں، 5374 حدیث آپ سے روایت ہیں. اور بشیر ابن نحیک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کے شاگرد ہیں. حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی روایت کو انہوں نے محفوظ کیا، بشیر ابن نحیک نے. اور دوسرے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے بعد جو دوسرے وہ حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے جو شاگرد ہیں حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس کے، ان کا نام ہے قریب. اور 2660 روایتیں حضرت ابن عباس سے مروی ہیں. اور قریب جو آپ کے شاگرد تھے قریب، انہوں نے کیا کیا حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی حدیث پاک کو انہوں نے محفوظ کیا. اور حضرت سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ام المؤمنین 2210 احادیث پاک آپ سے مروی ہیں. اور حضرت سیدنا عروہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کی حدیث پاک کو محفوظ کیا، لکھا. اور چوتھے حضرت سیدنا انس بن مالک، آپ سے جو مروی روایات ہیں وہ 2660. اور آپ کے شاگرد ہیں حضرت سیدنا ابان رحمۃ اللہ تعالیٰ. آپ نے حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی روایت کو محفوظ کیا. پانچویں حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی جو ذات اقدس ہے تو آپ سے 1630 روایتیں ہیں. اور حضرت نافع جو حضرت عبداللہ ابن عمر کے شاگرد تھے، حضرت نافع، انہوں نے حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی حدیث پاک کو محفوظ کیا. اور قتادہ ابن دعامہ یہ حضور علیہ الصلوۃ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے شاگرد ہیں،
آپ کی روایت کو انہوں نے محفوظ کیا، اور حضرت سیدنا جابر سے 1540 روایتیں مروی ہیں۔ اور یہ جو تفصیل میں نے آپ کو بتائی حضرت حضور پاک کے صحابہ کے شاگردوں کی کہ کس نے کتنی روایتیں محفوظ کی، یہ چونکہ تابعین ہیں نا، اور ان کی آپ تفصیل اگر دیکھنا چاہتے ہیں تو طبقات ابن سعد کے اندر اور مسند دارمی کے اندر یہ تفصیل موجود ہے جو ابھی میں نے آپ کو پڑھ کے سنائی۔ پہلے حضور کے صحابہ کا دور تھا، صحابہ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے حدیث پاک کو محفوظ کیا، لکھا، پھر جس صحابی نے جو کچھ لکھا آگے اپنے شاگردوں کو منتقل کر دیا۔ اب یہ 2 طبقے مکمل ہوئے، اختصار کے ساتھ 2 طبقے مکمل ہوئے، یعنی پہلی صدی کے اندر حدیث پاک کا اسی طریقے سے متفرق طور پر کام ہوتا رہا۔ پھر دوسری صدی کے اندر جس وقت یعنی پہلی صدی کے اختتام پر جب حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کا دور آیا تو آپ نے تمام احادیث پاک کو ایک جگہ جمع کرنے کا اہتمام فرمایا۔ تو آپ نے اس طرح کیا کہ آپ نے ایک کمیٹی تشکیل دی جن میں ابن حزم بھی تھے رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اور ابن شہاب زہری بھی تھے، اور بڑے بڑے نامور اور جلیل القدر لوگ تھے۔ تو انہوں نے پھر اس طرح کیا کہ متفرق جو صحیفے مختلف جگہ کے اوپر پڑے ہوئے تھے ان کو ایک جگہ کے اوپر جمع کیا، اور اسناد کے ساتھ امام ابن شہاب زہری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سند کے ساتھ ان تمام احادیث پاک کی آپ نے تنظیم فرمائی، تدوین فرمائی۔ اس لیے امام ابن شہاب زہری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو علم الاسناد کا بانی بھی کہا جاتا ہے۔ پھر امام زہری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کے جو شاگردان تھے آپ نے برابر پراپر اسی طریقے سے آگے چلتے رہے، یہاں تک کہ دوسری صدی کے اختتام کے اوپر حضرت سیدنا امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے آپ نے اس قوم کو ایک حدیث پاک کا ذخیرہ موطا امام مالک کے نام سے دیا۔ یہ پہلی حدیث پاک کی کتاب تھی جو منصع شروط کے اوپر آئی۔ اور پھر اسی دوسری صدی کے اندر امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کی مسند امام اعظم آئی، اور اس مسند امام اعظم کو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے تمام شاگردوں نے الگ الگ روایت کی۔ پھر اس دوسری صدی کے اندر مسند الولید بھی ہے دوسری صدی کے اندر، یعنی حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی اس کتاب کے علاوہ موطا امام مالک کے علاوہ مسند الولید بھی ہے، جامع سفیان ثوری بھی ہے، یہ دوسری صدی کا کام تھا۔ پھر اسی طریقے سے تسلسل سے یہ تیسری صدی میں آیا، اور پھر تیسری صدی کے اندر امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کی کتاب العام سامنے آئی، حضرت سیدنا امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی مسند امام احمد سامنے آئی، اور اسی طریقے سے پھر امام بخاری ہیں تیسری صدی کے اندر، یہ امام بخاری ہیں، پھر امام ترمذی ہے، امام مسلم ہے، یعنی پوری کی پوری سیاہ ستہ یہ تیسری صدی کے اندر وجود میں آ گئی۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ کے زمانہ اقدس سے لے کر سیاہ ستہ کے مؤلفین تک تواتر کے ساتھ تسلسل کے ساتھ حدیث رسول کا کام ہوتا رہا، کتابت کا کام ہوتا رہا۔ تو الحمدللہ تعالیٰ اس لیے یہ کتب قابل اعتبار ہے۔ تو یہ ایک تاریخ تھی جو میں نے اختصار کے ساتھ آپ لوگوں کے سامنے عرض کی ہے۔ اب میرا بھی ایک سوال ہے مختصراً اہل تشیع حضرات کی بارگاہ کے اندر کہ آپ لوگوں نے اعتراض کیا کہ یہ جو سیاہ ستہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے 250 سال بعد وجود میں آئی ہے، لہذا یہ قابل اعتبار نہیں ہے۔ تو اس کا جواب میں نے اختصار کے ساتھ آپ کو دے دیا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے سے لے کر اتباع التابعین یعنی حضرت امام بخاری کے زمانے تک مسلسل کتابت حدیث کا کام ہوتا رہا، درمیان میں کبھی بھی کہیں بھی انقطاع نہیں ہوا ہے۔ یہ میں نے مختصراً کیا ہے، اگر آپ کو مزید تفصیل اس میں سے چاہیے یا آپ کا اس میں سے کوئی سوال ہے میں پھر بھی جواب دینے کے لیے تیار ہوں۔ اور میرا بھی آپ سے ایک سوال ہے اور انتہائی ادب کے ساتھ ہے، وہ یہ کہ آپ کی جو اصول اربع کی کتب ہیں، اصول کافی ہیں، فروع کافی ہیں، تہذیب ہے، ملا یسر الفقی ہے، آپ مجھے بتائیں کہ ان کا ماخذ کیا ہے؟ یعنی آپ ان کو مستند تصور کرتے ہیں، یہ آپ نے کہاں سے لی ہے؟ ان کا ماخذ کیا ہے؟ مجھے آپ کے جواب کا انتظار رہے گا، اور مجھے یہ بات معلوم ہے کہ آپ مجھے اس کا کیا جواب دیں گے، یہ بات میرے علم کے اندر ہے، لیکن میں اگلی بات تب کروں گا کہ جس وقت آپ مجھے جواب دیں گے اس بات کا۔ مجھے آپ کے اس جواب کا انتظار رہے گا۔ مجھے بتائیں کہ آپ کی جو اصول اربع ہیں ان کا ماخذ کیا ہے، ان کا فاؤنٹین کیا ہے؟ یہ میرا آپ سے سوال ہے، انتہائی عاجزانہ سوال ہے۔ آپ مجھے بتائیں کہ آپ یہ جو روایت بیان کرتے ہیں
قال ابو عبداللہ علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت امام جعفر صادق نے فرمایا یہ ساری روایتیں آپ نے کہاں سے لی ہیں؟ آپ ان کا تسلسل سند بیان کریں حضور علیہ، جس طرح میں نے کیا اس طرح آپ مجھے جواب دیں، مجھے آپ کے جواب کا انتظار رہے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں کو آباد رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔